پاکستان سے مذاکرات کے لیے افغان طالبان رجیم کا قطر سے رابطہ، قطر سے مذاکرات کے لیے ثالثی کی درخواست کر دی۔ طالبان رجیم کی درخواست پر قطر نے حکومت پاکستان کو پیغام پہنچایا۔ برادر ملک قطر کی ثالثی کی پیشکش کا احترام کرتے ہیں، پاکستان کا جواب۔ موقف اپنایا، افغان سرزمین پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال ہوتی رہی تو مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ افغان طالبان رجیم کو مذاکرات کے لیے اپنی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال سے روکنا ہوگی۔ پاکستان نے واضح کر دیا، ٹی ٹی پی اور خوارج کی ہر دہشت گردی کا فوری اور منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ افغان میڈیا نے مذاکرات کے لیے پاکستانی وفد کے دوحہ پہنچنے کا پروپیگنڈا بھی شروع کر دیا۔ قطر کی ثالثی میں افغان طالبان رجیم سے مذاکرات کے لیے پاکستانی وفد آج دوحہ جائے گا۔ بات چیت کی تکمیل تک دونوں ملکوں میں فائر بندی پر اتفاق۔ پاکستان اور افغانستان میں جنگ بندی کرانا میرے لیے بہت آسان ہے، امریکی صدر ٹرمپ کا دعویٰ۔ یوکرین کے صدر سے ملاقات کے دوران گفتگو میں ٹرمپ بولے، پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا کہ میں نے سیز فائر کرا کر لاکھوں زندگیاں بچائیں۔ اگر مجھے پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ بندی کرانا پڑی تو یہ میرے لیے بہت آسان ہے۔ کب تک افغان مہاجرین کا بوجھ اٹھائیں، صوبائی حکومتیں اور ادارے مل کر افغانوں کی جلد واپسی یقینی بنائیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی افغان پناہ گزینوں سے متعلق اجلاس میں ہدایت، کہا افغانستان سے پاکستان پر حملہ خوارج کی دراندازی تشویشناک ہے۔ پاکستان کی بہادر افواج نے حملے کا بھرپور انداز سے جواب دیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں افواج پاکستان نے افغانستان کے حملوں کو پسپا کیا۔ افواج پاکستان نے بھارتی جارحیت کا بھی منہ توڑ جواب دیا تھا۔ اجلاس میں بتایا گیا، افغان مہاجرین کو اضافی مہلت نہیں دی جائے گی، صرف انہی کو رہنے کی اجازت ہوگی جن کے پاس پاکستان کا ویزا ہے۔ افغانوں کی تیز ترین واپسی کے لیے ایگزٹ پوائنٹس کی تعداد بڑھائی جا رہی ہے۔ افغان پناہ گزینوں کی واپسی سے متعلق اجلاس میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وفاقی وزراء، 3 صوبوں کے وزرائے اعلیٰ، وزیر اعظم آزاد کشمیر، وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان شریک ہوئے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی عدم موجودگی پر ان کی نمائندگی مزمل اسلم نے کی۔ طالبان رجیم کے بعد افغانستان بھارت کی پراکسی بن گیا۔ یہ لوگ کل تک ہماری پناہ میں تھے، ہماری زمین پر چھپتے پھرتے تھے، آج کابل کے حکمران بھارت کی گود میں بیٹھ کر سازشیں کر رہے ہیں۔ دہشت گردی کی جنگ بھارت، افغانستان اور ٹی ٹی پی نے مل کر پاکستان پر مسلط کی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایکس پر بیان، لکھا 5 دہائیوں کی زبردستی کی مہمان نوازی کے خاتمے کا وقت ہے۔ پاک سرزمین پر بیٹھے تمام افغانوں کو اپنے وطن جانا ہوگا۔ ہماری سرزمین اور وسائل 25 کروڑ پاکستانیوں کی ملکیت ہیں۔ خوددار قومیں پرائی سرزمین اور وسائل پر نہیں پلتیں۔ افغان طالبان رجیم بننے کے 5 سال میں ہماری کوششوں اور قربانیوں کے باوجود کابل سے مثبت رد عمل نہیں آیا۔ وزیر خارجہ، وزیر دفاع، مشیر قومی سلامتی ISI نے دورے کیے۔ نمائندہ خصوصی سیکرٹری بھی گئے۔ بارڈر فلیگ میٹنگ 225 مرتبہ، 836 احتجاجی مراسلے، 3 مرتبہ ڈیمارش کیا گیا۔ اس دوران 3844 پاکستانیوں کو شہید کیا گیا۔ اب احتجاجی مراسلے، امن کی اپیلیں نہیں ہوں گی، کابل وفد نہیں جائیں گے۔ دہشت گردی کا منبع جہاں بھی ہوگا اس کی بھاری قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ شمالی وزیرستان میں خوارج کا خودکش حملہ ناکام، 6 خارجی جہنم واصل۔ ذرائع کے مطابق میر علی میں خارجی نے بارود سے بھری گاڑی سیکورٹی فورسز کے کیمپ کی دیوار سے ٹکرائی۔ 5 خارجیوں کو کیمپ میں داخل ہونے کی کوشش کے دوران ہلاک کیا گیا۔ پوسٹ کی چھت گرنے سے سیکورٹی فورسز کا 1 جوان شہید، 6 زخمی ہوئے۔ لکی مروت کے علاقے سلطان خیل میں سیکورٹی فورسز کی کامیاب کارروائی میں 8 انتہائی مطلوب خارجی مارے گئے۔ ٹنگ کلی دتا خیل میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، فائرنگ کے تبادلے میں 6 خوارج ہلاک، 3 زخمی ہوئے۔ 4 روز کے دوران افغان طالبان کے بھیجے گئے 808 خوارج جہنم حاصل کیے گئے۔ سیکورٹی فورسز نے سینکڑوں کلو بارود سے بھری گاڑی پکڑ لی۔ فتنہ خوارج گاڑی کو باجوڑ کی آبادی میں دھماکے سے اڑانا چاہتے تھے۔
بارود اسمگل کر کے افغانستان سے سامان کے ساتھ لایا جا رہا تھا۔ ایک اجلاس ہوا افغان پناہ گزینوں کے حوالے سے اور ان کی واپسی کے حوالے سے۔ تمام ادارے موجود تھے، تمام صوبائی حکومتیں موجود تھیں، مگر وزراء اعلیٰ میں سے صرف سہیل آفریدی وہاں پر موجود نہیں تھے۔ آپ اسلام آباد میں موجود ہوں اور آپ اس میٹنگ میں نہ جائیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی افغان مہاجرین سے متعلق اجلاس سے غیر حاضر۔ وزیر اعظم نے اجلاس میں کہا خیبر پختونخوا وفاق کی ایک اہم اکائی ہے۔ ایک روز پہلے وزیر اعلیٰ سے ٹیلی فون پر بات ہوئی، انہیں مبارکباد دی اور مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اسلام آباد میں موجودگی کے باوجود اجلاس میں نہیں آئے۔ سہیل آفریدی کی عدم موجودگی سے صرف صوبے کے عوام کو فرق پڑے گا۔ اختیار ولی کہتے ہیں حادثاتی وزیر اعلیٰ ابھی سے مسائل پیدا کر رہے ہیں۔ اپنے مفادات کی خاطر خیبر پختونخوا کے عوام کو ایندھن نہ بنایا جائے۔ افغان مہاجرین کے حوالے سے پالیسی پر عمل درآمد ضروری ہے۔ ہمارے صوبے میں امن کے لیے ہم انٹیلیجنس بیس آپریشن کو سپورٹ کرتے ہیں تاکہ ہمارے صوبے میں امن ہے۔ آپ کے امن بھی ہو اور آپ بولے کہ انٹیلیجنس بیس آپریشن بھی نہ کریں تو ہمارے پاس 16 دن کا چراغ نہیں ہے۔ گورنر نے خیبر پختونخوا میں آپریشن لازمی قرار دے دیا۔ فیصل کریم کنڈی نے کہا صوبے میں آپریشن کے بغیر امن نہیں آ سکتا۔ وزیر اعلیٰ سمیت سب کو ایک پیج پر آنا ہوگا۔ پولیس جوانوں نے ڈی آئی خان کو بڑے نقصان سے بچایا۔ حملہ آور براہ راست افغانستان سے رابطے میں تھے۔ محسن نقوی سے ڈی آئی خان میں دہشت گردی کے واقعات کی تحقیقات کا مطالبہ کرتا ہوں۔ پولیس لائنز حملے میں نادرا کا سارا دفتر جلا دیا گیا۔ ڈیٹا میں افغانوں کی معلومات بھی تھیں۔ کیا حملہ کرنے کا مقصد افغانوں کا ریکارڈ ختم کرنا تھا؟ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھ دیا۔ ایڈوکیٹ جنرل کی وساطت سے لکھے گئے خط میں کہا گیا چیف جسٹس آف پاکستان وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی بانی سے ملاقات کی ہدایات دیں۔ چیف جسٹس سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل اور وزارت داخلہ کو ہدایت جاری کریں۔ نئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی درخواست دائر کر رکھی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی ملاقات تک نئی خیبر پختونخوا کابینہ کی تشکیل مؤخر کر دی گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے وزیر اعلیٰ سے بانی کی ملاقات میں مشاورت سے نئی کابینہ کا فیصلہ ہوگا۔ پنجاب کابینہ نے ٹی ایل پی کو بین کرنے کے لیے منظوری دے دی ہے اور وہ منظوری وفاقی حکومت کو بھجوا دی گئی ہے۔ جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں، بینک اکاؤنٹس ہیں یا سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں، ان کو سیل کر دیا جائے گا۔ پنجاب کابینہ نے ٹی ایل پی پر پابندی لگانے کی منظوری دے دی، سمری وفاق کو بھجوا دی گئی ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں ٹی ایل پی کے تمام اکاؤنٹس کو سیل کر دیا جائے گا۔ حکومتی فیصلے کسی مذہبی جماعت عقیدے کے خلاف نہیں بلکہ انتہا پسند گروہ کے خلاف ہیں۔ پنجاب میں اب کوئی اسلحہ لائسنس جاری نہیں ہوگا۔ کسی کے پاس غیر قانونی اسلحہ موجود ہے تو 1 ماہ کے اندر جمع کرا دے۔ قانونی اسلحہ رکھنے والوں کو اپنا اسلحہ خدمت گار میں رجسٹر کروانا ہوگا۔ سوشل میڈیا پر اشتعال انگیز مواد پھیلانے پر قانون کے تحت کارروائی ہوگی۔ ٹی ایل پی مظاہروں کے دوران پولیس پر حملے، جانی اور مالی نقصان کی تفصیلات سامنے آ گئیں۔ 2016 سے 25 تک ٹی ایل پی کے مظاہروں میں 11 پولیس اہلکار شہید، 1648 اہلکار زخمی ہوئے، 69 پولیس اہلکار مستقل معذور۔ پرتشدد مظاہرین کے ہاتھوں 16 شہری جاں بحق، 54 زخمی ہوئے۔ مظاہروں میں 97 پولیس گاڑیاں مکمل ناکارہ، 2 جلا دی گئیں۔ پولیس کی 10 عمارتوں کو شدید نقصان پہنچا۔ ٹی ایل پی کا پرتشدد احتجاج، گرفتار ملزمان کی تعداد 620 ہو گئی۔ پولیس کے مطابق تشدد اور توڑ پھوڑ میں ملوث افراد کی نشاندہی فوٹیج سے کی جا رہی ہے۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے ٹی ایل پی کے 30 کارکنوں کا 14 دن کا ریمانڈ منظور کر لیا۔
شناخت پریڈ کے لیے جیل بھیجنے کا حکم۔ ٹی ایل پی کے 11 کارکنوں کا 10 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے جمعیت علماء پاکستان کے شاہ اویس نورانی کی ملاقات۔ کسی بے گناہ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی، ملاقات میں اتفاق۔ محسن نقوی نے کہا ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانے کی قطعاً اجازت نہیں دی جا سکتی۔ کراچی میں گیس پریشر مشین کا زوردار دھماکہ، ایک شخص جاں بحق، 5 افراد زخمی ہو گئے۔ نیو کراچی ایوب گوٹ کے گھر میں گیس پریشر مشین لگی ہوئی تھی، زیادہ گیس جمع ہونے کے باعث دھماکہ ہو گیا، 2 گھر اور 4 دکانیں مکمل تباہ ہو گئیں۔ قطر ہسپتال اورنگی ٹاؤن کے گائنی وارڈ میں آگ لگ گئی، مریضوں کو فوری منتقل کیا گیا، فائر بریگیڈ نے آگ پر قابو پا لیا۔ کراچی میں دن دناتے ٹرکوں نے رات گئے 2 افراد کی جان لے لی۔ ماڈل کالونی میں ٹرک نے موٹر سائیکل سواروں کو کچل دیا، موٹر سائیکل سوار ایک شخص جاں بحق، 2 زخمی۔ مشتعل افراد نے ٹرک کے شیشے توڑ دیے، پولیس نے ٹرک ڈرائیور کو حراست میں لے لیا۔ لیاقت آباد 10 نمبر میں ٹرک کی ٹکر سے شہری جاں بحق، مشتعل افراد نے ٹرک کو آگ لگا دی، ریسکیو 1122 کے عملے نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پایا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی امریکہ میں اہم ملاقاتیں، چین کے نائب وزیر خزانہ سے ملے، اقتصادی اصلاحات اور 2 طرفہ تعاون پر بات چیت۔ محمد اورنگزیب نے IMF اسٹاف لیول معاہدے سے آگاہ کیا، ملاقات میں پانڈا بانڈ کے اجرا سے متعلق پیش رفت پر بھی گفتگو۔ وزیر خزانہ کی امریکی کانگریس مین فرینچ ہل سے بھی ملاقات، پاک امریکہ معاشی تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ محمد اورنگزیب بنگلہ دیشی چیف ایڈوائزر کے نمائندہ خصوصی اور جاپان کے بینک برائے بین الاقوامی تعاون کے گورنر سے بھی ملے۔ واشنگٹن میں سیمینار سے خطاب میں کہا بہتر معاشی نظم و نسق، مالیاتی و بیرونی استحکام اور مؤثر اصلاحاتی اقدامات کے نتیجے میں بہتری آئی ہے۔ وزیر خزانہ نے ورلڈ اکنامک فورم کے اجلاس میں بھی شرکت کی۔